بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ایجوکیشن ان پاکستان یا پاکستان میں تعلیم اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس ٹاپک کے اندر ہم 7 پالیسیز کو دیکھتے ہیں۔ 1947 کی تعلیمی کانفرنس، 1959 کا کمیشن، اس کے بعد 72، 1978، 1992 اور 1998 اور 2017 کی تعلیمی پالیسی۔ اس طرح کل ملا کر یہ ہماری 7 تعلیمی پالیسیز ہوتی ہیں۔ ان 7 تعلیمی پالیسیز کے متعلق ایجوکیشن کی فیلڈ کے لوگ اور وہ لوگ جو PPSC کا ایگزام دے رہے ہیں یا ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں، ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ان پالیسیز کے متعلق ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک ہوا سوار کر دیا جاتا ہے کہ پالیسیز کا ٹاپک بہت مشکل ہے، اور اکثر اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ٹیچرز پڑھاتے ہوئے اس کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ لیکن میری یہ کوشش ہوگی کہ میں 5 منٹ کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ان تمام پالیسیز کو باری باری ویڈیوز بناؤں گی، اور اس طرح سے کہ 5 منٹ میں آپ کو اس کے مین جو فوکس پوائنٹ ہے وہ کلیئر کر دوں۔ اعداد و شمار اور تخمینے اور لاگت اور اخراجات کے پورشن میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی بھی پالیسی میں گورنمنٹ نے مین فوکس کس بات پر کیا۔ 1947 کی تعلیمی کانفرنس 27 نومبر 1947 کو کراچی میں ہوئی اور 1 دسمبر 1947 تک جاری رہی، اور چند ایک دنوں کے اندر اس کانفرنس کی شرکاء کو مختلف کمیٹیز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا اور ان کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ ہر پورشن میں ہر ٹاپک پہ اپنی اپنی تجاویز کو پیش کریں۔ ان تجاویز کو اکٹھا کر کے ایک پالیسی، ایک کانفرنس جو ہے، اسی کو پالیسی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کانفرنس کو دراصل ایز اے پالیسی ایک لانگ ٹرم پاکستان میں استعمال کیا۔ اس میں یہ جو فوکس پوائنٹ تھے ہمارے وہ یہ تھا کہ نظریہ پاکستان کا تحفظ کیا جائے گا، کوئی بھی ایسا مٹیریل، کوئی بھی ایسی چیز ایجوکیشن سسٹم میں نہیں شامل کی جائے گی جو نظریہ پاکستان کے متصادم ہو۔ تمام پاکستان میں جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کے لیے ایجوکیشن کو کمپلسری کرا دیا جائے گا۔ اس وقت ہمارے پاس آبادی کا ایک کثیر حصہ ہجرت کے بعد ایسے لوگ تھے جو کہ ایجوڈ بھی تھے، لیکن برصغیر کے تعلیمی مسائل کی وجہ سے وہ لوگ ان ایجوکیٹڈ تھے، لہذا تعلیم بالغہ کی اشد ضرورت تھی۔ اس پالیسی میں تعلیم بالغہ پر بھی مختلف پروگرامز پر فوکس کیا گیا۔ شہریت کی تربیت پہ زور دیا گیا کہ پاکستانی شہریوں کو آپ اس طرح سے ایجوکیٹ کریں کہ وہ بہترین شہری ہوں، حقوق و فرائض دونوں باتوں سے آگاہ ہوں۔ ذریعہ تعلیم ہم آہستہ آہستہ انگریزی کو ڈراپ کرتے ہوئے اردو کو صرف کریں گے، اور قائد کا پیغام اس سلسلے میں بالکل واضح تھا کہ پاکستان میں ذریعہ تعلیم صرف اور صرف اردو ہوگی۔ چونکہ ہمارے پاس اوورآل ہی لٹریسی ریٹ کم تھا، لہذا خواتین کی تعلیم پر انہوں نے خاص طور پر فوکس کیا کہ ابتدائی مدارس میں تو لڑکوں اور لڑکیوں کو بے شک اکٹھی تعلیم دی جائے کیونکہ وسائل کم ہے، لیکن بچیوں کا پڑھنا بے حد ضروری ہے، اور اس کے لیے الگ سے ایک کمیٹی بھی باقاعدہ طور پر بنائی گئی تھی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن پر شروع میں ہی پاکستان بننے کے بعد فوکس کر دیا گیا تھا، اور اس پالیسی میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ سائنسی اور فنی تعلیم پر خصوصی توجہ دیں، اور اساتذہ کی تعلیم بالغہ سے اور تعلیم نسواں کے دوران، جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ لٹریسی ریٹ ہی کام تھا اور ٹرین ٹیچرز کی تو بالکل قلت تھی۔ چند ایک ٹیچرز کے علاوہ ہمارے پاس ٹرین ٹیچرز پاکستان بننے کے بعد آئے ہی نہیں تھے، لہٰذا اس کے لیے یہ کہا گیا کہ اساتذہ کی تربیت کے لیے باقاعدہ طور پر ادارہ قائم کیا جائے، ان کی تنخواہوں پر نظر ثانی کی جائے، اور جو اساتذہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں ان کو مختلف انعامات اور میڈلز وغیرہ دیے جائیں۔ اس طرح 1947 کی اس تعلیمی کانفرنس، جس کو تعلیمی پالیسی بھی کہا جاتا ہے اور اکثر MCQs میں لوگ اس کو جو ہے اس کو پالیسی نہیں سمجھتے اور غلط جواب آپشن کو کلک کر دیتے ہیں، جبکہ اس کانفرنس کو ایز اے پالیسی چونکہ یوز کیا گیا تھا، لہٰذا آپ اس کو پالیسی کاؤنٹ کریں گے، چاہے 1959 کا کمیشن ہو یا 47 کی کانفرنس ہو۔ تو اس کی جو مین فوکس پوائنٹ ہے وہ صرف یہ ہے، دیگر مواد میں دیگر باتوں میں آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف یہ فوکس پوائنٹ جن پہ کیا گیا ہے یہی کلیئر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس پالیسی کے چند ایک اور اہم نکات تھے جو کہ اس پالیسی کی خامیاں بھی آپ کہہ لیں، اس پالیسی کا تنقیدی جائزہ بھی کہہ لیں، یہاں آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو ان پوائنٹس کا بھی پتہ ہو۔ ان میں سب سے ایک اہم بات یہ تھی کہ قائد اعظم اپنی خرابی صحت کی وجہ سے اس کانفرنس میں خود شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے جو قائد اعظم کا جو پیغام تھا، اس وقت کے منسٹر آف ایجوکیشن فضل الرحمان صاحب نے اس پیغام کو پڑھ کر سنایا، اور اسی پیغام کی بیس پر تمام پالیسی کو اخذ کر لیا گیا۔ اس میں ماہرین تعلیم شامل نہیں ہوئے تھے، سارے ٹیکنوکریٹ سے جو کہ تعلیم کے عملی وسائل سے آگاہ نہیں تھے۔ اس پالیسی کے اس کانفرنس کے نتیجے میں پاکستان اکیڈمی جیسا بہترین ادارہ قائم ہوا اور سائنٹیفک اور انڈسٹریل ریسرچ کونسل قائم کی گئی۔ یہ اس پالیسی کے اثرات میں بھی آتا ہے، اور اس پالیسی کے رزلٹ میں جو پاکستان میں اچیومنٹ ہوئی اس کے لیے بھی آتا ہے، اور مزید ایسی انفارمیٹیو اور شارٹ